السلام علیکم۔ بار بار گناہ ہو جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب آپ کو کبھی معافی نہیں مل سکتی۔ یہ بات تو طے تھی شروع سے، آپ سے گناہ ہوں گے، بار بار ہوں گی، ایک ہی گناہ بار بار ہوگا، یہ بات طے نہ تھی؟ پھر بار بار اللہ اور اس کے رسول آپ کو توبہ کا راستہ کیوں دکھاتے؟ آپ کیوں خود سے اپنا دین بنا کر بیٹھ گئے ہیں؟ اب آپ کو معافی نہیں مل سکتی، کیوں معافی کا راستہ روک رہے ہیں اپنے لیے؟ کیا اللہ نے آپ کو لکھ کے دیا ہے اب آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا؟ پھر کیوں محض وسوسوں کو اللہ کی لکھی ہوئی باتوں پر فوقیت دے رہے ہیں؟ اللہ ظالم تو نہیں ہے، وہ العلیم، اللہ جانتا ہے آپ انسان ہیں، آپ کے سامنے کھلی دنیا ہے جہاں ہر قسم کے گناہ ہیں۔ پھر آپ میں نفس بھی ہے جو سارے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو گناہوں کا پیاسا ہے۔ تبھی تو اللہ نے آپ کے لیے توبہ اور معافی رکھی ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے آپ انسان ہیں جو چاہ کے بھی کبھی مکمل طور پر پاک نہیں ہو سکتے، جو خطا کار ہوتے ہیں۔ پاک ہے تو صرف وہ ایک اللہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دل کو پاک رکھنے کی آپ کیا کوشش کرتے ہیں؟ یہ جو وجود تھک گیا نا تمہارا، اسی نے صبر کا صلہ دینا ہے تمہیں۔ کبھی کبھار ہم اللہ کو بھی کہہ نہیں پاتے، لیکن وہ تب بھی سن لیتا ہے۔ آخر وہی نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ اسے نہیں سنائیں گے حال دل تو کس کو سنائیں گے؟ وہی ہے جو آنسو کا خوب بھرم رکھنا جانتا ہے، وہی ہے جسے سب کہہ کر سکون ملتا ہے۔ بعض دفعہ ہر چیز الجھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کو ٹھیک ہمارے اندر کا یقین کرتا ہے جو اللہ پر ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم دعا کرتے ہیں یقین سے، اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آنسو بہاتے ہیں یقین سے، میری روح کو چین مل جائے گا۔ اور پھر ہمارا اللہ سے رشتہ یقین کا ہوا کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک اسی نے دینی ہے، بے دل کو چین اسی کے ذکر سے آنا ہے۔ بے شک اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے ہوتی، وہ بس دل دیکھتا ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے۔ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ چیزیں